الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ المولانا العظیم ولبیک اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة ألفا مرة وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك وحبيبك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كان عليا في درجاته حسنا في صفاته شهيدا في تجلياته زين العابدين باقر علم الأولين والآخرين صادقا في أقواله كاظما في جميع أحواله متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين علماء ملت اسلامیہ اور معزز حاضرین، آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ درود شریف کے ختم میں آپ کو شرکت کی سعادت حاصل ہوئی، وہ بھی ایک ایسا درود جو درود تنجینا کہلاتا ہے۔ درود تنجینا میں دراصل درود کے بارے میں جو عقیدہ ہے اس کو لفظ دے دیا گیا ہے، ورنہ ہر درود تنجینا ہے۔ درود کے مطلب ہی ہوتے ہیں مصیبت سے نجات دلانے کا ذریعہ، پریشانی سے باہر نکلنے کا وسیلہ۔ جس کسی کو کوئی پریشانی ہو، مشکل ہو، دشواری ہو، بیماری ہو، گھبراہٹ ہو، بے چینی ہو، خوف ہو، وہ کیا کرے؟ تو مسلمان ہوگا تو کہے گا اللہ سے پناہ طلب کرے، اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے پناہ مانگے، اللہ کی شرن میں جائے، اللہ تعالیٰ سے شرن مانگے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمارا آپ کا معاذ اللہ فرما بردار غلام تو نہیں ہے کہ ہم نے اللہ سے کہا مدد کر اور اللہ نے مدد کر دی۔ ہم نے کہا اللہ بھوک لگی ہے کھانا دے دیا، ہم نے کہا اللہ پریشانی دور ہو جائے اللہ نے دور کر دیا۔ ایسا تو ہے نہیں، اللہ تو مالک ہے، ہم ہیں بندے، فقیر، محتاج، تندست، ضرورت مند، حاجت مند۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں۔ جیسے آپ سے کوئی بلا تشبیہ و تمثیل بھیک مانگے تو کوئی ضروری ہے کہ آپ دیجئے؟ کبھی آپ دیتے ہیں، کبھی آپ نہیں دیتے ہیں۔ کبھی آپ کہتے ہیں جاؤ آگے بڑھو، کبھی کہتے ہیں معاف کرو، کبھی کچھ نہیں کہتے اور آگے بڑھ جاتے۔ آپ کو اس کا اختیار ہے۔ کوئی فقیر بھیک مانگنے والا آپ سے لڑائی نہیں کر سکتا کہ تم نے بھیک کیوں نہیں دی، جبکہ ہماری حیثیت خود اللہ کے آگے بھیک منگے کی ہے۔ تب تو میرا یہ عالم ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالی جو قادر مطلق ہے، کسی کے بس میں نہیں ہے، اللہ چاہے تو دے، یفعل ما یشاء، وہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے، یحکم ما یرید، اور وہ وہی حکم دیتا ہے جس کا ارادہ کرتا ہے۔ کسی کا اختیار نہیں ہے اللہ میں۔ تب ضرورت بھی بڑی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا، لیکن اللہ سے لینے کو یقینی کیسے بنایا جائے کہ اللہ مخاطب ہو ہی جائے، اللہ مہربان ہو ہی جائے؟ اس کا بھی کوئی طریقہ ہے، کوئی قاعدہ ہے؟ تو اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا اصول، طریقہ اور نیت بتا رہے ہیں کہ تم میں سے کسی کو اگر اس بات کی حاجت ہو کہ دعا قبول ہو جائے، دعا مقبول ہو جائے، مراد پوری ہو جائے، بگڑی بن جائے، مصیبت دور ہو جائے، تو وہ کیا کرے؟ دعا مانگنے سے پہلے درود پڑھے، دعا مانگنے سے پہلے درود پڑھے، اور دعا مانگ کے پھر درود پڑھے، دعا کے پہلے درود اور دعا کے بعد درود، یعنی بیچ میں مصیبت ہے اور آگے پیچھے تو نہ جینا ہے نا؟ درود کا بنیادی کام تو نہ جینا ہے، نجات دلانا، راستہ نکالنا ہے نا، مراد دلانا، یہ درود کا بنیادی کام ہے۔ یہ جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب سے چھوٹا درود ہے، اس سے چھوٹا درود ہو نہیں سکتا۔ یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں، اس کے بار بار جب سرکار دو عالم کا نام آئے، ہمارے نبی کا نام آئے، تو ہمارا ایمان بے ساختہ، بے تکلف، ترنت، فوراً یہ کہتا ہے، یہ ایمان والے کی پہچان ہے۔ ایمان والا ہوگا تو نبی کا نام سن کے چپ نہیں رہے گا، جہاں نام سنا نہیں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہے گا، ہے نا؟ اس کہنے کے پیچھے دو راز ہیں۔ ایک راز یہ کہ ہم مومن ہیں، دوسرا راز یہ کہ ہم بندے ہیں اور ضرورت مند ہیں، ہم کشتی پر سوار ہیں اور بھنور میں ہے کشتی۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم پتوار ہے، کشتی کو پار لگانے والا ہے، منزل تک پہنچانے والا ہے، مراد سے ضرورت مند کی ملاقات کرانے والا ہے۔ اسی لیے آج کی یہ بزم، یہ درود کا ختم اپنے آپ میں بہت بڑی سعادت ہے۔ میں اپنے کمرے سے لگاتار سن رہا تھا، پوری توجہ، میرا کان گوش بر آواز تھا، میں اس لیے کہ درود پاک پڑھا جا رہا ہے۔ درود کے پیچھے جو بھی حکمت ہے وہ درود تنجینا میں بیان کر دی گئی ہے، اسی لیے درود کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ میں نے گزشتہ سے گزشتہ روز درود کے انگریڈینٹ بتا دیے تھے، پھر دوہرا دیتا ہوں۔ درود کی بنیادی اجزائے ترکیبی میں سے ایک ہے اللہ کو یاد کرنا، بغیر اللہ کے درود نہیں ہونے والا۔ درود میں اللہ کا نام، اللہ سے دعا ہونی چاہیے، چاہے اللہ کے کسی صفاتی نام سے ہو۔ مثلا ایک درود ہے، ایک بزرگ نے لکھا ہے، یا باسطو صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ صلاۃً تم سے تو بہا رزقنا ورزق امت سیدنا محمد ورزق کل مرزوق وبارک وسلم۔ اس میں اللہ لفظ نہیں آیا، لیکن اللہ کا صفاتی نام یا باسط آیا، یا باسط۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، چاہے اس کے جس نام سے ہو، چاہے اللہ سے ہو یا اس کے کسی صفاتی نام سے ہو، لیکن درود افضل وہ ہے جس میں اللہ کا ذاتی نام اللہم استعمال ہو۔ اللہم، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہم عربی کا ایک ایسا صیغہ ہے جس کو معمولی عربی پڑھنے والا گڑبڑا جائے گا کہ اللہ کے ساتھ ہما کیوں جوڑا گیا، کیا مطلب ہے اس کا؟ بڑے مفسرین اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہم ایک سمائی صیغہ ہے، عربوں سے سنا گیا ہے، عرب اسی طرح بولتے تھے، اور مفہوم اس کا کیا لیتے تھے؟ اے میرے اللہ۔ اگر اردو میں، ہندی میں، بنگلہ میں ہم کہیں تو کیا ہوگا؟ اے میرے اللہ۔ اللہم کے مطلب کیا ہے؟ یہ بڑا قریب کا صیغہ ہے، بالکل اشارہ قریب ہے یہ۔ اللہم سے زیادہ قریب کوئی چیز نہیں ہے، یا اللہ پر بھی یہ بھاری ہے، اللہم اے میرے اللہ۔ یعنی بولنے والا اللہ کو اتنا قریب سمجھ رہا ہے جتنا قرآن میں کہا گیا ہے کہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ۔ تو یا کہہ کے بھی دوری پیدا ہوتی ہے، اللہم کہہ کے قربت پیدا ہوتی ہے۔
اللہم، اسی لیے درود ہو یا کچھ مانگنے کا معاملہ ہو، اس میں کیا کہا جاتا؟ اللہم اللہم، اے میرے اللہ، ہے نا؟ یہ اس میں اتنا تقرب ہے، اتنی نزدیکی ہے، اتنی نکٹتا ہے کہ کسی دوسری چیز میں نہیں ہے۔ اسی لیے اللہم والا صیغہ درود کا سب سے افضل صیغہ ہے۔ صلی علی، اب یہ صلاۃ، اللہ کہتا ہے کہ میں نبی پر درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تم بھی نبی پر صلاۃ و سلام بھیجو۔ کتنا بجا دیکھیے گا، بتائیے۔ 35 ہے، 25 ختم۔ پھر انشاءاللہ کبھی اس پر بات ہوگی۔ اب درود کی وہ شکل، یہ جو صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، یہ بھی درود کی شکل ہے، اس میں بھی صلاۃ اور سلام ہے۔ درود بیٹھ کے پڑھتے 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 اب درود کا تتمہ ہوتا ہے تو کھڑے ہو کے درود پڑھا جاتا ہے۔ آؤ ہم لوگ اس منزل تک پہنچ گئے، کھڑے ہو کر درود و سلام۔